راستہ دکھاتا ہے، ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نور علم میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے متعلق ہم مدنی پھول سنا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کس طرح تربیت فرمائی، انہیں کس طرح علم دین سکھایا، کس انداز سے حوصلہ افزائی فرماتے تھے، کس طرح متوجہ کیا کرتے تھے، کس طرح ان کا تزکیہ نفس کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح علماء کرام کا ذکر خیر بھی کیا جاتا ہے کہ ہمارے علماء کرام نے کتنی مشقتوں سے علم حاصل کیا اور کس طرح اس کو عام کیا اور کس طرح انہوں نے کتابیں لکھی اور دنیا بھر میں دین کو پھیلایا۔ امیر اہل سنت کا پیغام بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے سوالات ہوتے ہیں، نگران پاکستان مشاورت کے جوابات ہوتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی خصوصیت ہے کہ ہمارے ساتھ 2 اراکین شورا ہوتے ہیں۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری موجود ہوتے ہیں، مولانا اسد مدنی سلمہ الغنی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مجلس جامعۃ المدینہ بوائز کے نگران مجلس سفر مدنی بھی ماشاءاللہ اس پروگرام کی زینت ہیں۔ آپ بھی شامل رہیں انشاءاللہ الکریم، ڈھیروں ڈھیر علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، جسے یہ دی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدھی راہ پر چلانا، اپنے غلاموں کو سکھانا اور اس میں پھر حوصلہ افزائی فرمانا، دست شفقت رکھ دینا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کسی کو سمجھاتے ہوئے، تعلیم کرتے ہوئے، ایجوکیٹ کرتے ہوئے اپنا مبارک ہاتھ اس کو ٹچ کرتے تھے، کبھی سینے پر اور کبھی کندھے پر، مختلف انداز، اور سمجھیں کہ فیض عطا فرماتے تھے۔ اور حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے برادر کا بڑا پیارا شعر سناتا ہوں۔ ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ۔ ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ، جس نے ید بیضا کو ضیاء پار بنایا، جس نے ید بیضا کو ضیاء پار بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک تو عصا کا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اژدہا بنتا، اور بھی اس کے معجزات لکھیں۔ ایک تھا ید بیضا، عربی میں بیضا اور اردو میں بیضا، یعنی روشن ہاتھ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گریبان میں یا بغل میں ہاتھ مبارک ڈالتے تو وہ روشن اور چمک دمک کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظم کر رہے ہیں کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں اتنی روشنی آ جاتی تھی۔ تو وہ مبارک ہاتھ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو سمجھاتے ہوئے ضرورتاً دست مبارک اس کے سینے پر ٹچ فرماتے تھپکی والے انداز سے، یا اس کو کہیں کہ یہ بھی ایک انداز دل ربا ہے، اس کے دلجوئی کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے، انسیت اور اپنائیت پیدا کرنے کے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں۔ وہ مرض کی وجہ سے موت کی تمنا کر رہے تھے، تو آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر دست مبارک ٹچ کیا اور متوجہ کرتے فرمایا، اگر آپ نے زندہ رہتے ہوئے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیا اور کسی نیکی سے اللہ پاک کو راضی کر لیا تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے انہیں متوجہ کیا۔ اب اس حدیث پاک کے تحت جو شارحین نے ہمیں سمجھایا بتایا، ان میں حضرت امام بدر الدین قطانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بتاتا ہوں کہ اگر استاد کو کسی طالب علم کے بارے میں معلوم ہو جائے وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کو جائے، اس کی بیمار پرسی کرے۔ ٹھیک ہے، تعلیم تعلم درس و تدریس کا سلسلہ ہے، لیکن اگر طالب علم نہیں ہے، ناغہ کیا، چھٹی کی، تو وہ وجہ ہوگی، وہ وجہ اس کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس کی غربت بھی ہو سکتی ہے، اس کی سستی بھی ہو سکتی ہے، اس کی کاہلی بھی ہو سکتی ہے، اس کا غلط فرینڈ سرکل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کے مطابق اس کو آپ اسٹوڈنٹ کو ٹریٹ کریں، جیسا اس کا مرض ہے ویسا اس کا علاج کریں گے۔ تو خیر، اگر طالب علم بیمار ہو تو استاد کو چاہیے، ایک اچھے استاد کو، کہ اس کی بیمار پرسی بھی کرے۔ اب فزیکلی جانا تو دی بیسٹ، ورنہ کم از کم اب تو واٹس ایپ اور کال اور یہ بھی ترکیبیں ہیں، اس انداز سے بھی ہو سکتا ہے۔ دیگر اسٹوڈنٹ سے اس کا معلوم بھی کیا جا سکتا ہے کہ زید جو ہے وہ آج آئے نہیں، کیا وجہ؟ آیا نہیں، آئے نہیں۔ نیک اعمال پر عمل کرے نا، جمع کا صیغہ استعمال کرے۔ بھلے وہ چھوٹی عمر والا ہو۔ جی، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر وہ خاطب ہو، عادت پڑے نا، ہماری زبان بھی تو سیدھی رہے نا، اور دوسرا چھوٹا بھی سیکھے گا۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، اور یوں سمجھیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سیکھنا مل رہا ہے کہ بیماری، پریشانی، دشواری، تنگ دستی، ناچاکی، قرضے داری، اولاد کی نافرمانی، پڑوسی تنگ کرتے ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا، یا اور مصیبتیں ہیں طرح طرح کی، تو موت کی تمنا کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کیوں نہ پسندیدہ ہے؟ کہ یہ بے صبری ہے، اور جو تقدیر الہی ہے، یہ آپ کا یہ عمل یہ ظاہر کر رہا ہے موت کی تمنا کہ آپ اس سے ناراض ہیں، آپ اس کو پسند نہیں کر رہے۔ تو اللہ کی مرضی، آپ کو بیمار رکھا ہے، آپ کو پریشان ہیں، تو یہ اس کی طرف سے ہے، اور اس میں کیا بہتری ہے ہم نہیں جان سکتے۔ اچھا، اس میں جو موت کی تمنا کی تعلق سے جو حدیث میں ارشاد ہوا وہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی دعا نہ کرے، اگر کرنی ہی پڑے تو یوں کہے، یا اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے۔ اب یہاں ایک اور بڑا پیارا مدنی پھول، حسین، دلربا، دل کشا، پیارا پیارا، بھینی بھینی خوشبو والا، کہ والد، استاد، مربی، سرپرست، انسٹرکٹر، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ابو، چچا، تایا، سرپرست، گارڈین، جو بھی ہے، وہ بچے کی تکلیف کے مطابق، اسٹوڈنٹ کی تکلیف کے مطابق اس کو ڈیل کرے۔ اور جیسے دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کہ موت کی تمنا کرنا بہتر نہیں ہے۔ اگر اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ گئی جو پسندیدہ نہیں ہے، شرعی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، تو استاد کو چاہیے اس کے مطابق اس کی تربیت کرے، اس کی تفہیم کرے، اس کو سمجھائے کہ میں نے صرف سلیبس میں رہنا، آؤٹ آف سلیبس نہیں جانا۔ تو یہ نہیں ہے بھی، یہ چیزیں بھی سلیبس کے اندر شامل ہی شامل ہیں۔ سبحان اس اللہ۔ میں میں تھوڑا سا عرض کروں گا، آپ نے وہ بات ذکر فرمایا نا، دست مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سینے پہ پھیرنا، تو اس میں کئی ایک حکمتیں بھی ذکر کی گئیں، اور کئی ایک مواقع پر اس کے مختلف طرح کے نظارے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں،
فضالہ بن عمیر یہ غیر مسلم ہے اور حملے کا ارادہ لے کر وہاں ساتھ شامل ہوئے. انہوں نے بھی آ کر طواف خانہ کعبہ شروع کیا، یہاں تک کہ یہ طواف کرتے کرتے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے. جو ہی آمنا سامنا ہوتا ہے نا، تو یہ زندگی میں پہلی دفعہ آمنا سامنا ہو رہا ہے، کوئی سابقہ کوئی جان پہچان یا کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، افضالہ، تم فضالہ ہو نا؟ کہتے ہیں جی ہاں میں فضالہ ہوں. تو اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، فضالہ کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ اب ان کی زبان پر آتا ہے لا شیء قلت اذکر اللہ، میں تو کوئی ارادہ لے کر نہیں آیا، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. تو یہاں ضمناً ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات بظاہر اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ بظاہر نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر کھاتے کہانی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ طواف خانہ کعبہ کر رہا ہے، لیکن ارادہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا. جب یہ انہوں نے کہا نا کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور مسکراتے مسکراتے نا ہمارے آقا نے اپنا دست اقدس ان کے سینے پہ رکھا. فضالہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو میری کیفیت تھی نا وہ یہ تھی کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت جن کی میرے دل میں تھی وہ یہ تھے، اور یہ ہاتھ آنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہو گئے. سبحان اللہ، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. تو یہ دست مصطفیٰ کی یوں بھی برکتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تربیت کرنا، سمجھانا، اور جس طرح ہم اپنے موضوع کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک یہ بھی ہے کہ اپنے صحابہ کو اپنا نائب مقرر کر کے مختلف جگہوں پہ بھیجنا. تو یہ سکھانے والوں کے لیے اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کا ہے کہ جس طالب علم میں صلاحیت پاتے ہوں اسے کسی مسجد کی امامت دے دی جائے، ماشاءاللہ. جس میں اہلیت پاتے ہوں اس کو کسی جگہ پر مقرر کر دیا جائے کہ یہ حلقہ، جس طرح ہمارا تنظیمی ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے، یہ حلقہ آپ کا، یہ یوسی، اس پر ذمہ داری آپ نے بھائیں. بعد فجر مدنی حلقہ ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان، بہت سارے کام ہیں الحمدللہ، اپنے ہاں تو کام ہی کام ہے. الحمدللہ. کوئی ایک کام اس کی صلاحیت کے مطابق اس کے سپرد کر دیا جائے. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ہمارے آقا نے یمن پر گورنر بنا کے بھیجا. اب یہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ آقا میں تو نو عمر ہوں، تو میں تو فیصلے کا علم نہیں رکھتا. وہ فیصلے کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ تجربہ تو اس طرح سے نہیں عمر ہے. کیا ہوتا ہے؟ یعنی ابھی ابتدائی عمر ہے. اچھا، ابھی کم عمر، جی کم عمری تھی. نوجوانی ہے ابھی. جی. تو کم عمری ہی میں ان کو یمن کا گورنر بنایا گیا. تو یہاں بھی ادائے نبی جو ہمارے سامنے آتی ہے نا، ہمارے آقا نے دست اقدس رکھا. کیا بات. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان پر حق کو جاری فرمائے گا اور تمہارے دل کو ثابت رکھے گا. ماشاءاللہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ حوصلہ مل گیا، تسکین مل گئی. اس کے بعد کسی بھی فیصلے میں مجھے کوئی ذرہ برابر تردد نہیں ہوا. کیا بات. سبحان اللہ. تو اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو اہلیت کے مطابق منصب دینا، دعائیں دینا، شفقتیں دینا، محبتوں سے نوازنا، تربیت، اور ساتھ تربیت کا تربیت کر کے بھیجا. سبحان اللہ. اس میں ایک حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ قوم کے سردار تھے. تو جب بھی یہ لاجپال کریم آقا کی خدمت میں حاضری کے لیے آتے تو کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. جب بھی ملاقات کرنا چاہیں مل لیں. انہوں نے بھی اپنی ایک عرض کی کہ میں گھوڑے پہ جم کے نہیں بیٹھ سکتا، تو آپ نے اپنا دست شفقت سینے پہ رکھا. تو روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی گھوڑے سے یہ گرے نہیں ہیں. تو یہ جو دو تین چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاگرد اگر کہیں پرابلم میں ہو تو اس کو حل دینا چاہیے. اب ہم اگر دست شفقت سینے پہ رکھنے لگ جائیں اور اس کو حل ہی نہیں بتائیں، اس کو کتاب نہیں آ رہی ہو، میں کہوں آؤ ادھر آؤ سینے پہ ہاتھ رکھوں، کتاب مسئلہ حل ہو جائے. اس میں پہلا مرحلہ یہ بھی ہے کہ شاگرد کو بھی چاہیے کہ جو مسئلہ ہو نا وہ استاد سے شیئر کیا جائے. اچھا، یہاں دیکھیں یہ بھی ایک دور جو چل رہا ہے، تو وہ ایک مظنہ تہمت، یعنی بدگمانی کا خوف، یا کوئی اب کسی ایک طالب علم چاہے اس کی صلاحیتوں پر آپ اس کو نواز رہے ہیں، لیکن دیکھنے والے تو استغفر اللہ دیگر طلبہ میں حسد پیدا ہوگا یا کوئی اور بدگمانی کرے، اور پھر اپنے نفس پر بھروسہ کرنا تو بڑے کذاب پر، بڑے جھوٹے پر بھروسہ کرنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان بہت رفع والا ہے. وہاں بھی جو ایک چیز نظر آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر دیکھنے والا یا ہر صحبت سے فیض یاب ہونے والا
وہ یہی کہتا سنائی دیتا ہے کہ جتنا میرے آقا مجھ سے محبت کرتے ہیں کسی اور سے نہیں کرتے. سبحان اللہ. تو سب کے ساتھ یکساں رویہ ہوگا تو میرا خیال ہے مظنہ اور دیکھیں خاص ایک جو وہ ایک معاملہ جو ہے یہ سینے پر ہاتھ رکھنا اور اس طرح کہ دیکھیں ایک پیر و مرشد ہیں کو اور ایک تو استاد کی عمروں میں بھی فرق ہوتا ہے نا. ایک ہے کہ وہ 60+ کوئی ہیں اور دادے نانے ہیں تو وہ ایک اور معاملہ ہوتا ہے. اچھا پھر بھی خیر اللہ پاک فتنوں سے بچائے ہمیں. مواضع تہمت سے بچنا چاہیے, جی. تہمت کی جگہوں سے. جی. اور کسی بھی انداز میں ہم حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری رکھیں. اچھے کلمات دیکھیں یہ بھی تو کہے جاتا ہے. دست شفقت کے علاوہ آپ دیکھیں نا مختلف مواقع پر آپ نے دعاؤں سے بھی تو نوازا ہے. بے شک. اگر آپ کا کوئی شاگرد کسی بھی معاملے کے اندر ویک ہے, کمزور ہے, تو آپ اپنے شاگردوں کے لیے اٹھ کے دعائیں کریں نا, تنہائی میں دعائیں کریں. تو یہ بھی کمزوری صاف ذرا ہم اسباب تلاش کر رہے ہیں, اصل تو مسبب الاسباب اللہ کی ذات پاک ہے. تو ہمیں اگر کہیں ہمیں پرابلم نظر آ رہی ہے کہ ہم ان کو پڑھا بھی دل جمی کے ساتھ رہے ہیں, سارے مختلف طریقوں سے میں نے ان کو افہام و تفہیم کا معاملہ بھی ہو گیا, پھر بھی میرا درجہ امپروو نہیں کر رہا, یا وہ اسٹوڈنٹ ہے بیچارہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا, تو اس کے لیے مجھے چاہیے, ٹیچرز کو چاہیے کہ ہمیں ان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. دست شفقت رکھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزات کے معاملات تھے, ساتھ میں میری اور آپ کی تبلیغ کے لیے, تربیت کے لیے دعائیہ کلمات سے بھی نوازا ہے. تو ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے. میرے آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو دعائے مصطفیٰ کو تو پوری ہمیں کتابیں لکھی جائیں. جی. دعائے مصطفیٰ کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کیا جائے, وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوں گی, کیونکہ وہ الفاظ ہیں جو کبھی زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئے تھے. کتنا پیارا انداز ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے غلاموں پر شفقت فرماتے ہیں. اور صحابہ کرام کی بھی کیسی خوش قسمتی ہے کہ دست انور سے مستفیض ہو رہے ہیں, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ مبارک ان کے سینے سے ٹچ کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ ہے کہ ان کے کندھوں کے درمیان آپ نے ہاتھ مبارک رکھا, فرمایا جاؤ حضرت معاویہ کو بلا کے لاؤ. تو اس انداز سے تھپکی دے دینا, کسی کی حوصلہ افزائی کر دینا اور ان کو ٹچ کر دینا, یہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملات رہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف انداز سے اپنے غلاموں پر شفقت فرماتے رہے. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بن جائیں, اپنے بڑوں کا ادب کرنے والے بن جائیں. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد طیب مدنی ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ راجن پور کے درجہ 4th ایئر کا طالب علم ہوں. میرا نگران پاکستان سے سوال ہے کہ آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی اور طالب علم کو کس عمر میں کرنی چاہیے؟ اچھا, اس میں ایک تو یہ بڑا دلچسپ ہے سلسلہ کہ مدنی بھی ہیں اور طالب علم بھی ہیں. طیب مدنی نام بتایا نا, اور 4th ایئر کے طالب علم ہیں. ما یا اولو کا اعتبار بھی کر لیتے ہیں. مدینہ شریف سے محبت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. بھاجی شادی کب ہوئی اور پہلا بچہ کب ہوا, پہچان کے لیے ہوتا ہے نا, ایک ہی نام کے دو ہیں تو پھر ایک کو مکی تو ایک کو مدنی کہہ دیا تو یوں یہ مدنی ہو گیا. اب میری شادی جب ہوئی تو میری ایج جو تھی وہ 29 ایئرس کی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلا نکاح فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی. اور ہمیں جو ترغیبات ہے کہ بچے اور بچیاں جب بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے, ورنہ یہ روایات ہیں کہ فتنے اور فساد جنم لیں گے. اور آج ہم دیکھیں کہ فتنے فساد اس وجہ سے جنم لے رہے ہیں کہ بچوں اور بچیوں کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے. اللہ کی پناہ. تو آفتوں میں پھنس گئے, ان کا سہارا چھوڑ کر ارشادات مصطفیٰ پر عمل کریں گے, خیر ہی خیر ہے. یہاں وہاں ہر جگہ بس خیر ہی خیر ہوگی. ویسے پاکستان میں جو قانون ہے اس کے مطابق 18 ایئرس کی وہ ایج کا وہ ہے, بچی کے لیے غالباً 16 ایئر ہے اور بچے کے لیے 18 ایئر کا ہے, 18 اور 16 سال کا. تو بچے اور بچیاں بالغ ہوں تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے. اللہ پاک ہمیں خیر فرمائے. نکاح میں ایمان کا تحفظ ہوتا ہے. اب بچوں کو سردی سے بچا رہے ہیں, گرمی سے بچا رہے ہیں, مچھر سے بچا رہے ہیں, مکھی سے بچا رہے ہیں, شیطان سے نہیں بچانا جو اتنا خوفناک دشمن ہے, خونخوار دشمن ہے, اتنا بڑا دشمن ہے, تو اس سے بھی بچائیں. بچے اور بچیاں سن کے ودن 20 ایئرز بچوں کو فارغ کر دینا چاہیے, میکسیمم کہہ رہا ہوں, ورنہ تو بالغ ہوں بچے بچیاں تو. جیسے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے, تو یہ بھی کہ پڑھائی کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد اتنا کما لیں گے, اتنا جمع ہو جائے, تو یہ سب بھی اس میں شامل. اس میں نان نفقے کے معاملات بھی ہوں گے. دیکھیں سنت نکاح ایک رسالہ ہے, وہ میں مشورہ دوں گا کہ ناظرین پڑھ لیں
اور طلباء کرام بھی پڑھ لیں، معلومات ہیں نکاح کرنا کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب سنت ہے، کب حرام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا کچھ حصہ بیان کر دیتا ہوں۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، نکاح کر لو گے نا تو اس کے ذریعے آنکھ کی حفاظت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت کا سامان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم، اس کے لیے فرمایا گیا کہ اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ماشاءاللہ۔ اور اسلامی شادی ایک رسالہ ہے، سنت نکاح ایک رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ بہت مفید معلومات اس تعلق سے حاصل ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء۔ آج انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ میں ہم نے جن کا ذکر کرنا ہے انہیں کہا جاتا ہے خطیب پاکستان، واعظ شیریں بیان۔ جی سیدی کچھ ابتدائی اور ماشاءاللہ حالات۔ آپ کا جو بیان کا انداز تھا نا، دیکھیں وہ کلام اشعار جو پڑھتے ہیں نا طرز میں پڑھتے ہیں، تو حضرت تو بیان بھی طرز میں کرتے تھے۔ پورا بیان جو نا بہت خوش الحانی کے ساتھ، ویسے نعت خواں بھی تھے، نعتیں بھی پڑھتے تھے آپ، وہ آپ کی نعتیں اب بھی ملتی ہیں، میں نے سنی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوش الحانی کے ساتھ۔ اور ماشاءاللہ آپ 1929 سنی عیسوی کو کھیم کرن مشرقی پنجاب ہند میں آپ پیدا ہوئے، اور 1947 میں جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت آپ ہجرت کر کے اوکاڑا آ گئے تھے، جب یہ اوکاڑوی آپ کے نام کا ایک حصہ ہے۔ اور شیخ المشائخ حضرت پیر میاں غلام اللہ شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر آپ بیعت ہوئے، اور ان کے فیض و برکات آپ نے حاصل کیے۔ مزید تعلیم و تربیت وغیرہ کے تعلق سے استاد سب کچھ فرمائیں۔ اوکاڑا میں آپ نے ٹیچنگ وغیرہ بھی کی ہے، اسکول میں پڑھانے کا سلسلہ ہوا ہے۔ اس کے بعد کراچی آپ تشریف فرما ہوئے۔ کراچی میں میمن مسجد بولٹن مارکیٹ، جو ہے وہاں 3 سال تک آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے رہے۔ اس کے بعد آرام باغ، وہاں بھی آپ کے خطبہ جمعہ کا سلسلہ رہا۔ نور مسجد، یہاں بھی خطابت کا سلسلہ رہا۔ مختلف مساجد میں آپ نے دینی خدمات کا سلسلہ کیا۔ جہاں آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جمعۃ المبارک کا، تو وہاں درس قرآن کی صورت بھی ہوا کرتی تھی، اور 9 پارے آپ نے باقاعدہ سے درس کی صورت میں بیان کیے۔ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی قاری صاحبان، مدرسین، ہمارے ناظمین، ہمارے مدنی اسلامی بھائی، یہ فجر کے بعد فجر مدنی حلقہ جو ہمارا ہے تفسیر کا، اس کو سنبھال لینا۔ آج مجھے ماشاءاللہ ایک پوسٹ آئی اور میرے دل میں بہت خوشی داخل ہوئی کہ ماشاءاللہ میں اس کو آپ نے اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگایا ہے۔ جی بالکل، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اس کو اسٹیٹس پر لگایا، کیونکہ وہ بات بڑی وہ مزیدار ہے۔ تلونڈی فیضان مدینہ، تلونڈی یہ ضلع نارووال کا ایک قصبہ ہے، وہاں پر ہمارے مولانا فہیم مدنی تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں تفسیر صراط الجنان انہوں نے مکمل کی، اور وہ اجتماع کا انعقاد بھی وہ اس میں رکھا گیا۔ تو یہ بہت زبردست صورت ہے، بعض جگہ 1 سے زیادہ مرتبہ بھی اس کا ختم ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس اچھا سناتے ہم پڑھ لیں گے، الگ سے پڑھنے میں ہو سکتا ہے سستی ہو جائے، مگر اس میں، اور یہ میں نے غوثیہ مسجد گجرات کی زیارت کی ہے، استاد صاحب نے بھی زیارت کی، ہم گزرے تھے، میں نے آپ کو زیارت کروا رہا تھا۔ تو وہ غوثیہ مسجد میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد فجر مشکات شریف کا درس دیا کرتے تھے، اور درس قرآن دیا کرتے قرآن تھے۔ بھی ہوتا رہا۔ اور یہ نور العرفان جو ہے یہ فیضان درس قرآن کا، کہ اس سے، اور یہ مرآت وہ درس حدیث کا فیضان ہے۔ تو یہ چاہیے کہ اس میں فجر کے بعد، اچھا لوگ چاہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ سنیں، بالخصوص مسلمان کو قرآن سے بہت محبت ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کما حق ہو تو ہم کیا کریں گے جیسی ہونی چاہیے۔ خیر، تو اس میں درس قرآن کا سلسلہ ہماری مساجد میں جاری ہو تو یہ مدینہ اور ہمارا جو طریقہ کار ہے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، اس کے جو دیگر اجزاء ہیں اس کو بھی ہم کمپلیٹ کریں تو درس فیضان سنت بھی ہوگا، شجرہ شریف بھی ہو جائے گا، اشراق و چاش بھی ہو جائے گی۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر 3000 سے زیادہ ماشاءاللہ لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ الحمدللہ۔ شفیع اقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات اللہ قبول فرمائے۔ حضرت شفیع اقاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دعوت اسلامی
یہ سمجھیں کہ بہت ہی یادگار تعلق ہے سبحان اللہ. اور ناقابل فراموش جس کو کہتے ہیں، یہ فراموش نہیں کیا جا سکتا. امیر علیہ سنت دعوت اسلامی شروع ہوئی تو کہیں ہفتہ وار اجتماع کرنا چاہتے تھے، تو امیر علیہ سنت کے مطالبے کے بغیر حضرت نے خود آفر کی کہ آپ ہماری مسجد میں اجتماع شروع کر لیں. کیا بات. سبحان اللہ. اور امیر علیہ سنت اس سے بہت خوش ہوئے اور خوش ہیں اور بہت اچھے انداز سے ان کا تذکرہ کرتے فیضان ہیں. سنت میں بھی ذکر کیا دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز گلزار حبیب. مجھے الحمدللہ 1983 میں وہاں اعتکاف کرنے کا شرف حاصل ہوا. گلزار حبیب میں نے اعتکاف کیا تھا، اور ماشاءاللہ پھر جب یہ مسجد دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع سے بھر گئی، یہاں تک کہ اوور فلو جس کو کہتے ہیں، باہر تو لوگ چلے گئے، تو پھر فیضان مدینہ میں اجتماع شفٹ ہوا. تو اور امیر علیہ سنت کو آپ نے اپنے دستخط کے ساتھ یہ کہ تائید کی دعوت اسلامی کی اور آفر کی کہ آپ ہمارے ہاں اجتماع کریں، جو ان کی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تبلیغ کے حوالے سے کئی ممالک کا سفر بھی کیا ہے. یعنی علماء کرام ہمیں ان کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کریں گے نا تو راہ خدا میں سفر جسے ہم مدنی قافلوں کی صورت میں لیتے ہیں الحمدللہ، تو اس کے بغیر تبلیغ شاید نہیں ہو سکے گی اگر ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہیں اور سلسلہ کار لے کر سفر وسیلہ ظفر. اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد اویس اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ قبولہ شریف میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. یا سلامو یا سلامو یا سلام، اس کا ورد رکھیں، اور یہ ہر مرض کے لیے امیر علیہ سنت اس کو تجویز کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی مبارک اسما ہیں، جب بھی ہم اس کا ورد کریں گے تو اس کی تجلی اس کو پڑھنے والے پر پڑتی ہے. جب ہم یا سلامو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی جناب سے ہمیں سلامتی مقدر ہوگی. اور بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے اس کا اندازہ ہر ایک نہیں کر سکتا، ڈاکٹر کرے گا، کیونکہ اس کی جو علامتیں ہیں وہ ہائی پر بھی وہ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، لو پر بھی اسی ٹائپ کی سر درد وغیرہ. اس لیے ڈاکٹر کو چیک اپ فوراً کروانا چاہیے، اللہ پاک عافیت دے. اور روحانی علاج یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، یا سلامو 111 دفعہ پڑھیں اور خود اپنے اوپر دم کر لیں یا پانی پر دم کر کے پی لیں. ایک علاج اور بھی ہے، اگر آپ وہ ترنم میں سنا دیں تو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اللہ اکبر. تعویذ ہر بلا ہے بے صلی شک، علی بے شک. محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلی علی محمد. جو مرض لا دوا ہے یہ گھول کر پلا دو، یہ گھول کر پلا دو، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلی علی محمد. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، تو اب اس کو اسلام کی دعوت ہم کیسے دیں؟ اس کو اگر آپ بولیں گے کہ اسلام قبول کر لو، بولنے میں حرج تو نہیں ہے یہ، لیکن اس میں رسک ہے کہ یہ اسلام پر اعتراض کر دے کہ مجھے پہلے اس سوال کا جواب ملے تو پھر اسلام قبول کروں گا. اب اتنا علم ہر ایک کے پاس ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جواب دے سکے.
اب اگر جواب دینے کے پھیر میں یہ پڑتا ہے تو یہ پھر سوال کے اوپر سوال، جواب کے اوپر سوال قائم، جواب الجواب دینا شروع کرے گا نا، اگر یہ منجا ہوا ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مبلغ کو کنفیوز کر دے، خدا نہ کرے اس کو اپنے اسلام کے بارے میں وسوسے آنے شروع ہو جائے۔ تو اگر کوئی ایسی بات کہہ دے نا تو یہ بھی نہ کہے گا اچھا یہ تو بہت خطرناک بات ہے، چپکے سے وہاں سے سرک جائے۔ ایک طبقہ ہے معاذ اللہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ یار اللہ کے انسان سب برابر ہیں اور بس جو بھی اچھا عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا، یعنی وہ کافروں کو بھی اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے، حالانکہ یہ طے ہے کہ کافر کتنا ہی اچھا عمل کرے بظاہر، لیکن اس کو آخرت میں جنت اس کو نہیں ملے گی، اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی وہ باہر نہیں نکلے گا جہنم سے اور جنت میں نہیں آئے گا۔ یہ ہے بہت رسکی معاملہ ہے، اس لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر آپ رہیں گے نا، اور اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں، تو اس سے کیا آپ کو طلباء کرام کی، علماء کرام کی صحبت ملتی رہے گی، ان کے مدنی پھول ملتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا ایمان جو ہے یہ پکا ہوتا رہے گا، معلومات ہوتی چلی جائے گی۔ ورنہ ہے دین بچانا، ایمان بچانا، یہ اس دور میں جوئے شیر لانے کا مترادف ہے۔ جوئے شیر لانے کا مترادف یعنی پہاڑ میں سے دودھ نکالنے کی طرح ہے۔ اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ اللہ ایمان سلامت رکھے محبوب کریم کے صدقے میں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا اب ایمان بچ گیا، جد و جہد تو پھر بھی کرنی ہے۔ علماء کو بھی شیطان تنگ کرتا ہے، مشائخ کو بھی تنگ کرتا ہے، غوث پاک کا اس ظالم نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ شیطان کس کا پیچھا چھوڑا؟ یہ جو شیطان کو ہم کنکریاں مارتے ہیں حج میں جو ماری جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اللہ کے نبی کو، نبی بھی وہ کہ جن کا درجہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بعد سب سے افضل یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کے پاس پہنچ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، ان کا خیال ہے کہ تم کو ذبح کر دیں گے، ٹھیک ہے اگر ان کو اللہ نے ان کو حکم دیا تو لبیک، تب اس طرح مطلب اس نے بی بی ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی۔ وہ اگرچہ نبیہ نہیں تھی لیکن ایک نبی کی امی تھی، ایک نبی کی بیوی تھی اور بہت پارسا اور ولیہ خاتون تھی، وہ بھی شیطان کی باتوں میں ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو صحیح ہے، میں راضی ہوں، بھگا دیا شیطان کو۔ تو اس طرح مطلب شیطان بہرحال یہ کہ کسی کو نہیں چھوڑتا، یہ سب کے پیچھے لگتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے کہ 2 بار کسی کو اجتماع کی دعوت دی اور تیسری بار دعوت دینے کا کسی نے بولا اس پہ دعوت دو، تو یہ چھوٹ میں بولتے ہیں یار اس کو بولنے سے کیا فائدہ، یہ آتا ہی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ 999 بار بھی بول دیا اور 1000ویں بار بھی اگر اس کو بولے تو فائدہ تو ہے، کیا فائدہ ہے؟ ثواب۔ ہم نے نیکی کی دعوت دی کسی کو، مدنی سنت پر اجتماع کی دعوت دی، ثواب تو ملا نا، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے ثواب ملے گا، وہ آئے تب ثواب ملے گا ایسا نہیں ہے۔ ہم نے رسالہ تحفے میں دیا، یہ پڑھے گا تو ہی ثواب ملے گا ایسا نہیں ہے، یہ دے دیا ہمارا ثواب کھڑا ہو گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت دی، اور بعض ایسے بھی نبی ہوئے جن کے ساتھ ان ایک ہی فرد جن پر ایمان لے آیا وہ دعوت دیتے رہے، کہ نبی کو بھی یہ اس بات کا مکلف انہیں پابند نہیں کیا گیا کہ یہ لوگوں کو منوائیں، لوگوں کو بتلائیں۔ ہدایت دینا یہ رب کا کام ہے، رب جس کو چاہے ہدایت دے، تو اسی لیے ہم بھی صرف دعوت دیں، کوئی مانے نہ مانے تو یہ جملہ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں۔ عام طور پہ بولتے ہیں یار اس کو مدنی قافلے کا کیا بولوں، یار تو مانتا نہیں ہے، چھوڑو یار اس کو کیا فائدہ، اس کو کیا بولے، تو ٹھیک ہے اس سے کیا فائدہ، تو بار بار یہ بات میں بولتے اس میں کیا فائدہ، اس میں کیا فائدہ، تو بولنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نیکی کی دعوت دینے میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ دعوت دیتے رہے سب کو نیکی کی، 1 بار بولیں گے، 2 بار بولیں گے، 4 بار بولیں گے، کبھی تو اس کو
यूं होगा कि अरे बेचारा बार बार बोलता, आज तो चलो यार देख लेते हैं जरा कि इनके इज्तिमा में ये करते क्या है। हो सकता है यूं देखने आए और करम हो जाए, ना भी अगर इस पर करम हुआ तब भी सवाब आपका कहीं नहीं जाता। सब एक दूसरे को नेकी की दावत दे दें, नमाजों की दावत हम देते रहें, तो इंशाअल्लाह अपना सवाब खरा होता रहेगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये सवाल चलाइए। मोहम्मद अदील अत्तारी दर्जा सादसा। निगरान पाकिस्तान की बारगाह में मेरा ये सवाल है, क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल तलबा की तालीम को मुतासिर कर सकता है? नीज़ अगर इससे फ़वाइद मिले तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, सोशल मीडिया के ताल्लुक से निगरान शूरा जब पंजाब तशरीफ़ लाए थे उसमें भी बयानात किए गए और मदनी चैनल पर भी बताए जाते हैं, मदनी मुज़ाकरों में बताए जाते हैं। अच्छा, अल्लाह पाक ने जो अक्ल दी है जिसको अक्ल सलीम कहते हैं, अगर उस पर गौर करें तो तलबा जो हैं बहुत ज़्यादा, तलबा और हर ख़ास व आम मोबाइल में सोशल मीडिया में अपने वक्त को बहुत ज़ाया करता है। किसी ने मुझे मैसेज किया बेमौका या बेफ़ायदा सा, तो उससे करीबी ताल्लुक़ है, तो मैंने उसको रिप्लाई ये किया कि जितना वक्त आप मोबाइल को देते हैं इतना कुरान को देते तो शायद आप हाफिज़ बन जाते। अल्लाह। तो हम जितना सोशल मीडिया में घुसे हुए, तो भाई ज़रूरतन होता है ना, देखें कि जो इसके फ़वाइद हैं जो कि आटे में नमक के बराबर है। आटा गूंदने का आपको इत्तेफाक नहीं हुआ होगा, काफ़िले में जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह होगा इसका तजर्बा भी। नमक इतना सा होता है, आटा इतने आटे में इतना सा नमक डालते हैं थोड़ा सा, तो फ़वाइद इसके कम हैं, इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। तो अक्ल का तकाज़ा ये कि इससे अवॉइड किया जाए। ये समझें कि जैसे इसमें आदमी ना फंसता चला जाता है कि फ़लाँ देखें फ़लाँ देखें फ़लाँ देखें, दलदल की तरह। जी, दलदल की तरफ फंसेगा, फिर निकला नहीं जाता, और फिर अस्तगफिरुल्लाह, गुनाहों का इर्तिकाब होने का पूरा पूरा इम्कान है, बदनिगाही का पूरा पूरा इम्कान है, फजूलियात का तो है ही है, वक्त का ज़िया तो है ही। ये होता है कि वो बाज़ दीनी किताबें जैसे इस्लामिक ई बुक लाइब्रेरी, तो 1000 के लगभग कुतुब और रसाइल उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो फ़ायदा हो जाता है। और जो पोस्टें एक फ़ायदेमंद होती हैं, स्टेटस बाज़ बहुत नसीहत आमोज़ होते हैं, वरना अक्सर इसके नुकसानात ही हैं। तो जो इस्तेमाल करते हैं वो आज नहीं तो कल पछताएंगे, और अभी बहुत सारे पछताने वाले होंगे। तो बड़ों की नसीहत पर अमल करते हुए हम एक एतदाल रखें ना। निगरान शूरा का बड़ा प्यारा जुमला था कि हम इसके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। अब हो तो ये गया कि हम इसके लिए हो गए, तो ज़रूरतन इस्तेमाल करें। उसके बाद अच्छा एक टाइम भी उस्ताद साहब रख लिया जाए ना, मिसाल के तौर पर कि मैंने डेली इतना यूज़ करना है बस, उसके बाद खलास ऑफ करके रख दें। इसमें सैयदी जो हमारे दरसियात है ना, असबाक, यानी अगर प्रॉपर इसी को भी टाइम देना तो शायद वो भी कम मिले। अब हमारी कुतुब बाज़ जो कल हमने सबक सुनाने वो याद नहीं है, जो दीगर जो ज़ाती मुताला जिसे हम कहते हैं उसमें कमज़ोरी है, जो आज सबक पढ़ा है उसको अभी दोहराया नहीं है। तो हम दाएं बाएं की एक्टिविटी के अंदर अगर लगे रहेंगे ना तो फिर मकसद फौत हो जाएगा। देखिए, आपकी गुफ्तगू के दौरान मुझे हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बात याद आ रही है। आप फरमाते हैं कि मुझे बचपन में पता नहीं था कि खेल क्या होता है, और हज़रत अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े बड़े जो नामवर बुज़ुर्ग मुहद्दिस और ये औलिया अल्लाह हैं, बड़े बड़े वलीउल्लाह हैं, इनकी हम लाइफ हिस्ट्री पढ़ें। आप फरमाते हैं कि बच्चे वो दरिया के किनारे खेल रहे होते तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो अपने वो मुताले में मसरूफ़ होता था। अभी सारे हाथी देखने लग गए, असल काम छोड़ दिए। तो वो देखिए ना, वो नहीं गए ना कि मैं हाथी देखने थोड़ी आया हुजूर, मैं तो इल्म हासिल करने आया हूँ, नहीं उठे थे वो। अल्लाह ताला रहमत की नज़र फरमा। अमीर अहले सुन्नत का वो फरमान सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से आपने को गुफ्तगू ज़िक्र फरमाई थी, तो आपने फरमाया नेट यूज़र अपनी नज़र की हिफाजत करके नेट इस्तेमाल करके वापस आ जाए तो मेरी नज़र में वो अल्लाह का वली होगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अल्लाह पाक हमें आफ़ियत नसीब फरमाए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नुमायाँ जामियातुल मदीना।
मरकजी जामियतुल मदीना लाड़काना तलबा मुस्तकबिल के मेमार होते हैं जिनकी बदौलत कौमें तरक्की करती हैं और इन्हीं तालिब इल्मों के लिए दावत इस्लामी शहर ब शहर गाँव बा गाँव जामियतुल मदीना कायम कर रही है जहाँ इल्म दीन हासिल करना आसान हो जाता है। इन्हीं जामियात में से एक जामियतुल मदीना फैजान मदीना सिंध समाल इंडस्ट्रीज लाड़काना में मौजूद है। इस इमारत में 9 तालीमी दराजात हैं जिनमें पढ़ने वाले तलबा की तादाद 160 है। ये जामियतुल मदीना तालीमी एतबार से भी अपना नुमाया मकाम रखता है। यहाँ पढ़ने वाले तलबा रिहायशी और गैर रिहायशी हैं। रिहायशी के लिए खाना, मेडिकल और दीगर सहूलियात भी मुयस्सर हैं। इस जामियतुल मदीना से सनद फरागत हासिल करने वाले तलबा की तादाद 37 है जो कि दावत इस्लामी के ही मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह पाक इस जामियतुल मदीना में पढ़ने वाले तलबा, असातिज़ा और मदनी अमले को अपनी रहमत के साए में रखे। मेरा नाम ज़ीशान अली अत्तारी मदनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ जामियतुल मदीना लाड़काना में निज़ामत की ज़िम्मेदारी है। और इस जामिया की जो बुनियाद रखी गई वो सन 2008 में रखी गई। जामियतुल मदीना के अंदर तकरीबन 150 तलबा किराम हैं जिनमें से 110 तलबा किराम मुकीम हैं, यानी उनके रिहाइश और क़ियाम वगैरह का मुकम्मल इंतज़ाम यहीं पर होता है। वो 24 घंटे यहीं पर जामियतुल मदीना के शेड्यूल के मुताबिक अपना वक्त गुजारते हैं। और तकरीबन 40 के करीब तलबा हमारे गैर मुकीम हैं जो 8 से 1 बजे के दौरान तालीम हासिल करके उसके बाद फिर अपने घर चले जाते हैं और अपने अस्बाक मुकम्मल करके फिर अगले दिन 8 बजे तशरीफ़ ले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामियतुल मदीना का जो शेड्यूल है वो बहुत ही प्यारा और उम्दा है। हमारे तलबा कराम दरजात से पहले दुआए मदीना करते हैं और उसके बाद फिर 8 बजे इनकी क्लासों का सिलसिला शुरू होता है और जो कि 1 बजे तक चलता है। 1 से 2 के दौरान नमाज और खाने का वक्फ़ा होता है। 2 बजे से फिर तकरीबन 3:30 बजे के दौरान हमारे ये तलबा कराम अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी हलके लगाते हैं। 3:30 ता अज़ान असर से क़बल तलबा का आराम का वक्फ़ा होता है और असर ता मग़रिब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा बाहर जाकर इस्लामी भाइयों को नेकी की दावत देते हैं और मग़रिब ता इशा इनके फिर खाने का वक्फ़ा हो जाता है और फिर इशा के बाद हमारे ये तलबा कराम दोबारा तालीमी हलके अटेंड करते हैं और साथ ही साथ अगले असबाक की तैयारी किस अंदाज से करनी है वो भी उस्ताद साहब उनको गाइड करते हैं। तो ये इनका सिलसिला तकरीबन 11:30 तक रहता है। फिर ये हमारे तलबा आराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जो सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का सवाल भी नोट कर लीजिए। दावत इस्लामी के अव्वलीन मदनी मरकज़ का नाम बताइए। स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहे हैं इसके ज़रिए आप व्हाट्सअप के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए रिप्लाई करें। इंशाअल्लाह उल करीम कुरानदाज़ी होगी और जिनका नाम निकलेगा 12 माह के लिए माहनामा फ़ैज़ान मदीना की बुकिंग पेश की जाएगी। और आपसे ये भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने तासुरात भी हमें दें, अपनी तजावीज़ भी इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से हमें भेजें ताकि हम इसमें मज़ीद क्रिएशन लाएँ, मज़ीद बेहतरी लाएँ और मुमकिन हुआ तो आपके तासुरात को भी ऑन एयर करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ सुना उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए, इल्म का फैज़ान नसीब फ़रमाए, उलमा का फैज़ान अता फ़रमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रास्ता दिखाता हाँ इल्म रहा